الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ لفظ الحمدللہ کی تفسیر ہم نے مکمل کل پڑھ لی تھی۔ آج لفظ رب العالمین کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ مولا کریم ثابت قدمی عطا فرمائے۔ رب العالمین کا معنی ہوتا ہے مالک یا پالنے والے سارے جہانوں کا۔ با محاورہ ترجمہ اس کا یہ بنے گا کہ جو مالک ہے سارے جہان والوں کا۔ اب اس لفظ کا حمد کے ساتھ الحمدللہ کا یعنی رب العالمین کا پیچھے لفظ الحمدللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس لفظ کا پیچھے لفظ کے ساتھ جو تعلق ہے، پہلے تعلق کو بھی ساتھ سمجھا جائے۔ چند طرح کا تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس میں سب بندوں کو رب کی حمد کرنے کا حکم دیا گیا تھا پچھلے لفظ میں۔ سب بندوں کو رب کی حمد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس میں اس کی وجہ بھی بتائی گئی۔ یا یہ ہے کہ وہ دعویٰ تھا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، اور یہ رب العالمین اس دعوے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے، یعنی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو جہانوں کو پالے وہ تعریف کے لائق ہے۔ یہی رب العالمین پیچھے لفظ کے اوپر ایک دلیل بیان کی گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رب کی حمد کرنے والے چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو محض رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی حمد کریں، صرف اور صرف رب کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اپنا نفع ان کے مد نظر نہ ہو۔ وہ لوگ ہیں حضرت انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ، وہ صرف خاص رب کی حمد کرتے ہیں، اپنا کوئی نفع ان کا مد نظر نہیں رکھتے وہ۔ اور دوسرا وہ جو اپنے اوپر رب تعالیٰ کے بے شمار احسانات دیکھ کر اس کی حمد کریں، جیسے عام شکر گزار بندے اپنے اوپر احسانات دیکھتے ہیں رب کے، پھر اس کی حمد کرتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو آئندہ رحمت کی امید پر اس کی حمد کرتے ہیں کہ حمد کریں گے تو ہم پر رب کی رحمت ہوگی۔ جیسے عام گناہگار بندے، عام گناہگار امیدوار بندے۔ اور چوتھے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کی ہیبت اور جلال سے ڈر کر اس کی حمد کرتے ہیں۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ جو پہلا گروہ ہے نا، ان کے لیے فرمایا گیا ہے الحمدللہ، اور جو دوسرا گروہ ہے ان کے لیے فرمایا گیا ہے رب العالمین،
اور جو تیسرا گروہ ہے ان کے لیے فرمایا گیا ہے الرحمن الرحیم، اور جو چوتھا گروہ ہے ان کے لیے فرمایا گیا ہے مالک یوم الدین۔ یہ وہ چار قسم کے لوگ جو رب کی حمد کرنے والے ہیں، چونکہ وہ شہنشاہ ہے اور ہر طرح تم پر قدرت بھی رکھتا ہے، اس سے ڈرو اور اس کی حمد کرو۔ غرض یہ ہے کہ چاروں جملوں میں نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا تعلق ہے، چاروں جملوں میں، اور اس کی ترتیب بھی کمال عمدہ ہے۔ حمد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے مرتبوں کے مطابق اس کی ترتیب ہے۔ یہ تو تھا لفظ الحمدللہ کے ساتھ رب العالمین کا تعلق۔ اب آتی ہے رب العالمین کی عالمانہ تفسیر۔ اب اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ لفظ رب کے تین معنی ہیں، کیونکہ رب العالمین پہلے لفظ رب آتا ہے۔ رب کے تین معنی ہوتے ہیں۔ رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، رب کا معنی سردار بھی ہوتا ہے، اور رب کا معنی پالنے والا بھی ہوتا ہے۔ لفظ رب تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مالک، سردار اور پالنے والا، اور تینوں معنی ہی اس جگہ درست ہو سکتے ہیں، تینوں معنی۔ پہلا معنی مالک، وہ اس لیے کہ سارے جہانوں کا مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک ہونا، سارے جہانوں کا مالک ہونا، ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ سے مالک رہنا اور ہمیشہ تک مالک رہنا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہر طرح مالک ہونا، حقیقی مالک ہونا، یہ سب معنی سے، اور یہ خاص حق تعالی کی ہی صفت ہے۔ جس کسی کو اس نے ملکیت عطا فرمائی ہے وہ محدود ہے، کسی خاص وقت تک ہے اور کسی خاص وقت سے ہے، خاص حیثیت سے ہے، رب کی عطا سے ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس بحث میں ذرا غور کی ضرورت ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ہم بھی کسی جانور کے مالک ہیں، لیکن اس جانور کی ہر چیز کے مالک نہیں ہیں۔ جانور کے مالک ہیں لیکن اس کی ہر چیز کے مالک نہیں ہیں، اور ہمیشہ سے بھی مالک نہیں ہیں، اور ہمیشہ تک بھی مالک نہیں ہیں، اور ہمیشہ سے بھی مالک نہیں تھے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مالک ضرور ہیں، مالک ضرور ہیں، مگر نہ ہی ہمیشہ سے مالک تھے، نہ ہی ہمیشہ مالک رہیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس کوئی اور چیز ہے، مثال کے طور پر زمین ہے، گھر ہے، نہ ہی ہمیشہ اس گھر کے ہم مالک تھے، نہ ہی ہمیشہ ہم اس گھر کے مالک رہیں گے۔ مالک تو ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح اگر ہر چیز کو ہم قیاس کرتے جائیں تو لفظ مالک کے معنی یہاں بھی سمجھ آ جائے، لیکن وہ ذات ہمیشہ سے مالک ہے، ہمیشہ تک مالک ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب دوسرا معنی ہوتا ہے لفظ رب کا سردار۔ سردار کے معنی وہ بھی اس لیے درست ہے کہ سردار وہ ہوتا ہے جو بلند مرتبہ رکھے، جو بلند مرتبہ رکھے،
اور بے شک رب تعالیٰ بھی سب سے بلند مرتبے والا ہے، سب سے بلند مرتبے والا ہے اور اعلیٰ ہے۔ جس کسی کو عزت اور عظمت ملی تو اس کی عطا سے ہی ملی ہے، اس لیے اس کا نام اعلیٰ بھی ہے، عظیم بھی ہے۔ اور لفظ تعالی جو ہے یہ رب کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا، لفظ جو تعالی ہوتا ہے یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب تیسرا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ پہلے دو معنی رب کی گزرے، ایک مالک ہونا، دوسرا سردار، اور تیسرا پالنے والا۔ اب پالنے والا اس معنی میں نہایت ہی وسعت ہے، نہایت وسعت ہے اس معنی میں، نہیں تھوڑی پیو، نہایت ہی وسعت ہے اس معنی میں۔ اب یہاں 4 قسمیں لے لیں یا 4 درجے لے لیں یا 4 معنی لے لیں، کوئی بھی ذہن میں آ جائے کہ پالنے والا۔ اب یہاں پر بات جب کھولیں گے تو 4 تعلیلیں نکلیں گی، یعنی 4 شاخیں نکلیں گی۔ ایک یہ کہ کس کو پالنے والا، کب سے پالنے والا، کب تک پالنے والا، اور کس طرح پالنے والا، یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں لفظ رب میں۔ جب لفظ رب ہم بولیں گے، اس کا معنی پالنے والا لیں گے تو اس میں یہ 4 چیزیں آ جائیں گی۔ بھئی کب سے پالنے والا، کب تک پالنے والا، کس کو پالنے والا، کس طرح پالنے والا۔ سوالات تو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سبھی سوالوں کے جواب رب العالمین سے ہی معلوم آ جاتے ہیں کہ جناب علی کس کو پالنے والا، رب العالمین سے معلوم ہوتا ہے سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور کب سے پالنے والا ہے، کب تک پالنے والا ہے، ان 2 معنوں، کب سے پالنے والا ہے، کب تک پالنے والا ہے، یہ بھی رب العالمین سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی کہ عالم جب سے عالم ہے اور جب تک عالم رہے گا وہی رب پالنے والا ہے، جب سے عالم ہے اور جب تک عالم رہے گا وہی رب پالنے والا ہے۔ اور اس کی ربوبیت کی بارش ان پر عالم پر ہوتی رہے گی۔ اور چوتھا معنی ہوتا ہے کس طرح پالنے والا ہے، یہ بھی رب العالمین سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا ہے، ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، دنیا کے ظاہری معنی، دنیا ظاہری پالنے والوں کی تربیت دنیا میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب چیز وجود میں آ جاتی ہے، جب چیز پہلے بن کر آ جائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب وہ چیز پہلے بن کر آ جائے اور بہت جلد ختم بھی ہو جاتی ہے، اور خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی، اور خاص کی تربیت ہوتی ہے۔ لفظوں کو سمجھا جائے ذرا، ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا بابا، دنیا میں ہر ایک کو تو کوئی نہیں پالتا، بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ دنیا میں سب سے بڑے پالنے والے 2 ہستیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ماں، ایک ہوتا ہے باپ۔ اس لیے رب کے قرآن نے بھی ان کو کہا ہے نا کہ کما ربیانی صغیرہ، دوسروں کی تربیت ان سے کہیں کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ بھی کس کی تربیت کرتے ہے تو ماں باپ کی تربیت سے ان کی تربیت کم ہوتی ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن جب بچہ باپ کی پیٹھ میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے،
پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اس میں عضو وغیرہ بنتے ہیں، پھر اس میں روح پیدا ہوتی ہے. تو ان تمام وقتوں میں ماں باپ کی پرورش کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب بچہ باپ کی پیٹھ میں ہوتا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں آتا ہے، پھر جنابی وہاں نطفہ بنتا ہے، پھر وہاں لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں، پھر وہ جناب علی اس کے اعضاء بنتے ہیں، اس میں روح ہوتی ہے. لیکن ان تمام پرورش سے یہ جو مراحل طے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ماں باپ کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. ماں باپ کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب خیریت سے پیدا ہو جاتا ہے، اب رب ہی نے ماں کے سینے میں 2 نہریں پیدا فرما دی. ہاں، 2 نہریں پیدا فرما دی، اور پھر ان 2 نہروں میں اس رب نے دودھ پیدا فرما دیا. اب اس کا تعلق ماں کے ساتھ آ گیا. حقیقت میں تو وہی پالنے والا ہے، لیکن اس کی جناب علی آگے جناب علی وسیلہ بنا دیا. اس کا پالنے والی وہی ذات ہے، پالنے والا وہی ہے. اب 2 سال تک جناب علی رب کا دیا ہوا دودھ ماں نے اس بچے کے منہ میں ڈال دیا، اور اسی دودھ کے پیٹ میں پہنچتے ہی اب پھر ماں کا تعلق ختم ہو گیا. وہ دودھ ماں کے بچے کے پیٹ میں گیا، مادہ میں پہنچا، اب ماں کا تعلق اس دودھ سے ختم ہو گیا. وہی ذات پھر اندر اس کی تربیت، پھر اس کی تربیت اس پہ، اب اس کا ہضم ہونا، بچے کا پلنا بڑھنا، اس میں ماں کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر دودھ کا بہانہ بھی 2 سال تک آ کر ختم ہو گیا. دودھ کا بہانہ 2 سال تک آیا، اب ختم ہو گیا. اب پھر کیا ہوا کہ جب دودھ کا بہانہ ختم ہو گیا 2 سال تک آ کر، ماں نے یہ بھی بند کر دیا. اب بات یہ ہے کہ بچہ جس قدر بڑھتا گیا، ماں کی پرورش گھٹتی گئی. جیسے ہی بچہ بڑھتا گیا، ماں کی پرورش گھٹتی گئی. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بچہ جوان ہو گیا اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے. جیسے ماں باپ بوڑھے ہوئے، اب معاملہ الٹ گیا. اب معاملہ الٹ ہو گیا. اب بچہ خدمتگار بن گیا اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے، وہ خدمت کے محتاج ہو گئے. یہاں تک آ کر معاملہ الٹ پلٹ گیا. اب اگر اسی دوران ہی بچہ فوت ہو گیا، اسی دوران ہی بچہ فوت ہو گیا، ماں باپ بوڑھے ہیں، اب ان کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ چلو پہلے تو بچے کا بہانہ تھا، پہلے تو بچے کا بہانہ تھا. اب ظاہری تعلق بھی نہیں رہا، ظاہری تعلق کوئی نہیں رہا. اب یہاں جائیے معلوم ہوتا ہے، قربان جائیے اس رب کو کہ یار رب العالمین ہے جو ہم کو باپ کی پیٹھ میں بھی پالے، ماں کے پیٹ میں بھی پالے، ہاں ماں کے پیٹ میں بھی پالے، اور کسی کے سہارے بغیر بھی پالے، کسی کا سہارا نہ ہو تب بھی وہ پالے، تب بھی وہ پالتا ہے. اور پھر بچپن میں پالا، جوانی میں پالا، بڑھاپے میں پالا، بیماری میں پالا، تندرستی میں پالا، جیتے میں پالا، جناب ہر حال میں پالا اس نے، بغیر معاوضہ طلب کیے. کوئی غرض نہیں کہ جو بغیر معاوضہ کے پالے وہی تو رب ہے. رب العالمین کہلانے کا مستحق بھی وہی ہے. پھر ہر طرح پالتا ہے، جسم کے ظاہری اعضاء کو بھی پالتا ہے،
اور طریقے سے بھی پرورش کرتا ہے، باطنی اعضاء کو بھی پالتا ہے، اور طریقہ جان کو بھی پالنے کا طریقہ، جسم کے زہری اعضاء کو جناب علی اور طریقے سے پرورش کرتا ہے، باطنی اعضاء کو اور طریقے سے پرورش کرواتا ہے۔ کان کی ہڈی سے سننے کی طاقت اسی نے پیدا کر دی ہے کان ہے، ہڈی ہے۔ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، وہاں سے بولنے کی طاقت پیدا کر دی اس نے۔ آنکھ کا آنا جو ہے یہ ایک چربی ہے، چربی سے اس نے دیکھنے کی قوت پیدا کر دی ہے۔ وہ قادر ہے ہر طرح، ہر نوعیت سے، ہر چیز کو جس طرح کی ضرورت پڑی اس نے اسی ضرورت سے اس کو پال دیا، اسی ضرورت سے اس نے اس کو پال دیا۔ قسم و قسم کے جناب علی پھلوں اور دانوں سے پرورش فرماتا ہے، اور جس طرح جس کی پرورش کی ضرورت تھی اسی طرح ہی اس کو پالا ہے۔ مثال کے طور پر درختوں میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، درختوں میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، ایک باغبان مقرر ہو گیا، وہاں درخت کھڑے، وہ یہیں سے جاتا ہے، جا کر کھاد جو بھی چیز ہوتی ہے وہاں پر اس کو پہنچاتا ہے۔ اس درخت کو بھی پالنے کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیا ہے۔ وہی تو قادر ہے، وہی رب ہے، جس کو جس نوعیت کی ضرورت تھی اس کو وہاں اسی ضرورت سے ہی پالا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں فصلیں، پختہ زمین ہے جہاں جنابی علی زمین کو کھودنے کے لیے کئی اور وہولے کی ضرورت پڑتی ہے، اتنی سخت زمین سے نرم گوشہ نکال دیا اس نے، سوراخ ہمیں بھی نظر نہیں آتا۔ کماد کی فصل لے لو، ہاں اتنی سخت زمین سے اس نے گرم گوشہ نکالا، اور پھر وہی گرم گوشہ اوپر نکلتا گیا۔ یار کوئی ہے اس کو پالنے والا؟ پھر خشک زمین ہے، کہیں پانی نظر نہیں آتا، اس کے جناب علی آگلیوں میں پانی آ رہا ہے، اوپر شاخ تک پہنچ رہا ہے، کہاں سے پانی آتا ہے؟ کون سی وہ ذات ہے جو اس کی پرورش کر رہی ہے؟ درخت ہے، دو تنے نکلے، دو پتے تھے اس کے، بالکل نرم گوشہ تھا، انگل ایک لگاتے ٹوٹ پڑتا، اور اس کا وہ سوراخ بھی ہمیں زمین سے نظر نہیں آتا، جو اتنی سخت زمین سے وہ پتھر جناب علی وہ درخت نکلا، اس کی پرورش، اس کے مڈ میں پانی آتا گیا۔ کچھ ایسے درخت ہیں کہ جن کے جناب علی لکڑیوں کے اندر سے دودھ نکلتا ہے، پیڑ کا درخت دیکھ لیں، وہ دوسرا، یہ کون سا درخت ہوتا ہے جس سے دودھ نکلتا ہے؟ بوڑ کا درخت، وہ کون سی ذات ہے؟ اس نے زمین کے اندر تو اب کوئی دودھ نہیں ہے نا یار، زمین کے اندر دودھ کہاں سے آ گیا ہے؟ لیکن وہ سخت زمین سے اس کو نکال کر، اور درختوں میں پانی ہوتا ہے اس میں دودھ آ رہا ہے۔ وہ رب سب کو پالنے والا، لیکن یہ اور بات ہے کہ انسان بے دید ہو گیا ہے، اس نے اپنے مالک کو پہچانا نہیں ہے۔ مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے بڑی کمال کی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ اس نے 4 کتے رکھے ہوئے تھے، اور 4 کتے اتنے طاقتور کہ بگیار کی طرح پاڑ چھیڑ کر انسان کو کھا جاتے تھے۔ بہت بڑا اس نے پنجرا بنایا۔ جناب علی جو بھی کوئی بندہ اگر بادشاہ کی بات نہ مانتا تو وہ پنجرے کا دروازہ کھول کر انسان کو کتوں کے آگے ڈال دیتا تھا، کتے اسے پاڑ چیر کر کھا جاتے تھے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ صاحب آپ مہربانی فرمائیں، مجھے نا 4 مہینے کے لیے ان کتوں کی خدمت کرنے دیں، وہ جو دوسرا آدمی ان کی خدمت کرتا ہے 4 مہینے اس کو ہٹا لیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دیا گیا، اس وزیر کی ڈیوٹی لگئی تھی، وہ وزیر ان کو روٹی بھی ڈالتا، ان کو گوشت بھی کھلاتا، 4 مہینے ان کتوں کی خدمت کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا، وہی وزیر بادشاہ کی کچہری میں کھڑا تھا اور کوئی غلطی ہو گئی اس سے،
بادشاہ ناراض ہوا، بادشاہ نے ناراض ہو کر لوگوں سے کہا کہ اس کو اٹھا کر کتوں والے پنجرے میں ڈال دیں۔ جیسے ہی اس وزیر کو کتوں والے پنجرے میں ڈالا گیا نا تو کتے دور سے بھاگتے آئے، نزدیک آ کر اس وزیر کے پاؤں چومنے لگے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اب ایک کمال ہے یار، یہ تو کتے ہر کسی کو پاڑ چیر کر کھا جاتے ہیں، تجھے ان کتوں نے کچھ نہیں کہا۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ واہ، تو ان کتوں سے بھی گیا گزرا ہے نا، میں نے 35 سال تیری خدمت کی ہے، ایک غلطی ہوئی تو نے اٹھا کر کتوں کے آگے ڈال دیا، میں نے 4 مہینے ان کتوں کی خدمت کی ہے، 4 مہینے ان کو گوشت کھلایا ہے، اب مشکل وقت میں تو نے تو اٹھا کر ان کتوں کے سامنے پھینک دیا، اور میں ان کے پاس آیا تو یہ میرے پاؤں چومنے لگے، یہ تو وہی کا تھا نا جس نے ہمیں کھلایا تھا۔ انسان کتنا بے دید ہوا ہے کہ اگر کتے کو ایک دن کھلایا جائے اور کتا سمجھ جائے کہ مجھے اس نے ٹکڑا ڈالا ہے، اور وہ ذات کے جس نے جناب علی باپ کی پشت میں ماں کے پیٹ میں روزی دی، ماں کے پیٹ میں روزی دی، پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر طرح طرح کے وسیلے بنا کر اس کو دیے، اور پھر دنیا سے جب بڑا ہوا تو زمین کے اوپر کئی طرح کے پودے نکال دیے اس کے لیے، یہ فصلیں کس کے لیے، یہ کماد کس کے لیے، یہ درخت کس کے لیے، یہ پھل جتنے بھی ہیں یہ کس کے لیے، سبھی تو انسان کے لیے، لیکن پھر کیوں بے دید اتنا ہوا ہے، کیوں اس نے اس ذات کو چھوڑ دیا کہ جو ذات پالنے والا ہے ہر کسی کا، اس کو بھی وہی رزق دیتا ہے، ہر کسی کو ہر نوعیت کے ساتھ جس کو جس طرح کی ضرورت ہے اسی ضرورت سے وہ پالتا ہے۔ درختوں میں چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، باغبان کھڑا کر دیا، مقرر کر دیا، جو جا کر ان کے مڈ میں جناب علی ان کو خوراک پہنچائے گا۔ بادل ہے، بادل کے بہشتوں کو حکم دے دیا کہ تم سمندر سے پانی لاؤ، ان کو وہاں کھڑے ہو کر پلاؤ۔ غرض ہے کہ ان کی ہر ضرورت وہی کھڑے ہو کر وہی پوری کر رہا ہے وہ ذات۔ پرندوں میں حرکت ہے، پرندوں میں حرکت کی طاقت تھی لیکن روزی کمانے کی طاقت نہیں تھی۔ پرندوں کو حکم دیا گیا تمہارے اندر حرکت کی تو طاقت ہے، تم جاؤ، کسان غلہ تیار کر رہا ہے اس میں تمہارا رزق ہے، صبح سے خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، گھونسلے سے جب گئے تھے تو خالی پیٹ تھے، جب واپس آئے تو پیٹ بھر کر آئے، اور اپنا بھی پیٹ بھر کر آئے، جو گھونسلے میں پڑے ہیں ان کے لیے بھی ساتھ لایا ہے، ان کو بھی چوگیں دی ہیں۔ لیکن انسان کے اندر طاقت، حرکت کی بھی طاقت تھی، کمانے کی بھی طاقت تھی، اب اس سے کہا گیا ہے کہ تو نکما نہ بیٹھ، تو جا، حرکت بھی کر، طاقت بھی استعمال کر، اب کما بھی صحیح، تو جب کمائے گا، حرکت کرے گا، ہیلا کرے گا، پھر وسیلہ میں رب کر دوں گا۔ جب تک دانت نہ تھے نہ سمجھ تھے اس وقت تک بغیر محنت کے وہ دیتا رہا رزق، اب جب کمانے کی طاقت ہوگی اب اس نے کہا نہ اب تو کما، اب پھر اس کی روزی کو بھی، رزق حلال کو بھی عبادت فرما دیا، آپ کما، آپ کھا، نیکیاں مفت میں ملیں گی آپ کو۔ جی تو اب یہ اس کی لامتناہی تربیتوں کا ایک نمونہ ہے جو میں نے مختصر لفظوں میں بیان کیا ہے اس کو۔ اب آگے آتا ہے کہ خالق اور مخلوق کی پرورش میں فرق کیا ہے، خالق اور مخلوق کی پرورش میں فرق۔ اگرچہ بعض بندوں کو ظاہری طور پر اور کچھ وقت کے لیے اور کسی جناب علی قدر پالتے ہیں، اس لیے اس کو مجازی رب بھی کہا جاتا ہے، رب کے قرآن نے بھی فرمایا ہے، لیکن پھر بھی خالق کی تربیت میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، خالق اور مخلوق کی تربیت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ان میں سے پہلا فرق یہ ہے، بندہ کسی کو کسی غرض کے لیے پالتا ہے لیکن وہ بغیر غرض کے پالتا ہے، خالق بغیر غرض کے۔
اگر ماں باپ بیٹے کو پالتے ہیں تو اس لیے کہ وہ بڑھاپے میں کام آئے گا، مالدار غریبوں کو پالتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام ہو جائے یا ہمیں ثواب مل جائے، لیکن رب تعالیٰ بغیر غرض کے پالتا ہے۔ بادشاہ اپنے نوکروں کو چاکروں کو پالتے ہیں اس لیے کہ وقت پر کام آئیں گے، جب مشکل وقت آئے گا تو کام آئیں گے، لیکن وہ ذات بغیر غرض کے پالتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ بندہ کسی کو پالتا ہے تو اس کے مال میں کمی آتی ہے، لیکن وہ کسی کو پالتا ہے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بندہ اگر کسی کو پالتا ہے تو اس کے خزانے میں کمی آنے کے خوف سے ہی احتیاط اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور بندہ اگر کسی کو پالتا ہے احتیاط اختیار کرتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ خزانے میں کمی آ جائے تو کئیوں کو نوکریوں کی چھٹیاں مل جاتی ہیں، بھئی ہم ان کو نہیں پال سکتے، نوکری سے چھٹی دے دیں، ہم تنخواہ نہیں دے سکتے، لیکن وہ ذات کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی کو آئے کوئی نہیں نکالا گیا، بھلے اپنا ہے اوپرا ہے سبھی کو دیا جا رہا ہے، سبھی کو دیا۔ اگرچہ یہ رزق ہم مانتے ہیں کہ یہ رزق مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اس میں کافر بھی تو کھا رہا ہے نا، منافق بھی کھا رہا ہے، دینے والا وہی مسلمان کو ہی ہے، کافر بھی کھا رہا ہے، منافق بھی کھا رہا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مسلمان گائے کو ذبح کرتا ہے یا بھینس کو ذبح کرتا ہے؟ کسائی، مسلمان کسائی ذبح کرتا ہے تاکہ جناب علی اس میں سے گوشت بیچا جائے گا، اور اسی گوشت میں سے ان کو بیچا جائے گا۔ گوشت مسلمان کھا لیتے ہیں، لیکن جو چھچڑے اور ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کتے بلے بھی کھا لیتے ہیں۔ رزق ہے تو سارے کا سارا مسلمانوں کے لیے، لیکن کافر کتے بلے یہ بھی کھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ دوسرا فرق تھا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ سخی بندے جب کسی کو پالتے ہیں تو اس پر احسان جتاتے ہیں اور بغیر مانگے دیتے نہیں ہیں، لیکن رب تعالیٰ بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے بغیر مانگنے کا شعور نہیں تھا تب بھی وہ دے رہا تھا رزق۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ بندہ سب کو نہیں پال سکتا، سب کو نہیں پال سکتا۔ گھر بار والا آدمی صرف اپنے گھر والوں کو پالتا ہے، بڑا آدمی صرف نوکروں چاکروں کو پالتا ہے، لیکن رب سب کو پالتا ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ سخی لوگ زیادہ مانگنے والوں اور بہت سے سوالات سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن وہ رب ایسا کریم ہے نا، بہت زیادہ مانگنا پسند کرتا ہے۔ جو آدمی اس سے زیادہ مانگے پسند کرتا ہے۔ ہر گدھا اس کے دروازے پر ایک نئی ادا سے آتا ہے اور وہ نئی ادا سے اس کو دیتا ہے۔ سب کو اپنے فضل سے ہی وہ نوازتا ہے۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کی پرورش میں۔ اب آتا ہے کہ اس سے کچھ لوگ ایس دنیا میں جناب علی دنیا میں رہنے والے کچھ لوگوں کو رب کا بیٹا بھی کہہ دیتے ہیں، جس طرح کہ عیسائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسائی رب تعالیٰ کو باپ بھی کہتے ہیں، ان میں کچھ ایسی نسلیں بھی ہیں، لیکن ہم اس کو رب کہتے ہیں۔ کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو دنیا کا باپ کہنا رب تعالیٰ کی بہت بڑی توہین ہے، بہت بڑی توہین ہے۔ رب اور باپ میں فرق ہوتا ہے، رب اور باپ میں فرق ہے۔ پیچھے بتایا تھا کہ خالق اور مخلوق کی پرورش میں فرق، یہاں ہے کہ رب اور باپ میں فرق ہے۔
یہ ایک دوسرا نقطہ عیاں ہو رہا ہے۔ اس میں بھی پہلا فرق یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کو پالنے میں اس کی ماں کا محتاج ہوتا ہے، لیکن رب تعالیٰ پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اپنے بندوں کو بغیر کسی کی محتاجی کے پالتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ باپ فقط جسم کو پالتا ہے، رب ہر چیز کو پالتا ہے۔ اس لیے باپ بیٹے کو ہوشیار ہونے کے بعد جناب علی استاد یا پیر کے سپرد کر دیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ جناب علی اتنا کام میں نے کر دیا، اب آگے اس کی اصلاح تم بھی کر دو۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ باپ کا درجہ دینی استاد اور مرشد سے کم ہے، باپ کا درجہ دینی استاد اور مرشد سے کم ہے، کیونکہ باپ نے تو حیوان پرائی بنایا ہے نا، جس طرح حیوان چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، باپ نے بھی ایسے کھلایا پلایا سب کچھ کیا ہے۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ جاندار جسم بنایا ہے، لیکن دینی استاد اور شیخ نے اس کو ناطق یعنی سمجھ بوجھ والا بنا دیا ہے۔ باپ نے تو عالم ارواح سے لے کر عالم اجسام تک لایا، عالم ارواح سے عالم اجسام میں اتارا، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف، اور استاد اور شیخ جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف لاتے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف لاتے ہیں۔ باپ نے تو فقط جسم بنایا ہے نا، وہ تو مٹنے والی چیز ہے، لیکن استاد اور شیخ نے ایمان والی دولت بچائی، ایمان والی دولت کو باقی رکھا، اس میں ایک نور پیدا کر دیا اس کے سینے کے اندر۔ اور بھی کافی فرق ہوتے ہیں کہ باپ جو ہوتا ہے بچے کی کیا پرورش کرتا ہے، گلاس میں پانی ڈال کر گلاس کے ساتھ اس کو پلائے گا، ہاں، یا روٹی توڑ کر ہاتھ سے اس کو کھلائے گا، لیکن استاد بغیر گلاس کے، بغیر کنیکشن کے، بغیر کسی تار کے اپنے سامنے بٹھا کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے سینے میں ڈال رہا ہوتا ہے روشنی دین کی۔ اس لیے اگرچہ مالی حقوق میں ماں باپ استاد سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اطاعت اور ادب میں استاد اور شیخ والد سے بھی بڑھ کر آئے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ باپ اور بیٹے میں جنسیت اور نوعیت میں شرکت ہوتی ہے، یعنی بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے، انسان کا بچہ انسان ہے، کوے کا بچہ کوا ہے، گیدڑ کا بچہ گیدڑ ہے، شیر کا بچہ شیر ہے، بلی کا بچہ بلا ہے، گھوڑے کا بچہ گھوڑا ہے، گدھے کا بچہ گدھا ہے۔ ہمارے پیٹ میں سے جو کیڑے خارج ہوتے ہیں یا سروں میں سے جو جوئیں نکلتی ہیں، وہ ہماری اولاد تو نہیں ہو سکتی نا، ہماری وہ اولاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ہماری جنس سے نہیں ہے۔ لہذا جب مخلوق خالق کی ہم جنس نہیں بلکہ کسی صفت میں شریک بھی نہیں، تو اس رب کو باپ اور مخلوق کو اولاد کہنا حماقت ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہے، ایسے ہی باپ بیٹے کا بھی محتاج ہوتا ہے، باپ بیٹے کا بھی محتاج ہوتا ہے، اس سے باپ کہا جائے گا، مگر رب تعالیٰ اپنی کسی صفت میں اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے فرق باپ اور رب میں، اور پچھلا جو فرق تھا وہ خالق و مخلوق کی پرورش میں فرق تھا۔ اب آگے آتا ہے ربوبیت عامہ اور ربوبیت خاصہ میں فرق، یہ کل کے سبق میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔